ان بچوں کے لیے یہ تفریح کا ایک ذریعہ ہے، مگر اصل میں یہ کیوس مشین انہیں طبیعت، کشش ثقل اور دیگر امور کے بارے میں بتا رہی ہے۔ یہ بچوں کو انجینئرنگ کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ اسے دیکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نمائش میں روبوٹک کارز بھی شامل تھیں اور اس نمائش میں حصہ لینے والوں نے انسانی ارتقاء کے حوالے سے اشیاء پیش کی۔ اس میں انسانی جسم کے اعضاء کے کام کرنے کے حوالے سے ماڈلز بھی موجود تھے۔ یہ روبوٹس کپڑے پر لگے سینسر سے کنٹرول کیے جاتے ہیں اور یہ آئی پیڈ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ انوشا انصاری اس نمائش میں حصہ لینے کے لیے اپنے خرچے پر یہاں آئیں اور انہیں امید ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی نمائش ہے جہاں طلباء کو سائنس کے حوالے سے مختلف چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ اپنے آگے کے کیریئر کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے ناسا کا بنایا گیا خلائی کیپسول دلچسپی کا باعث تھا۔ اینڈریو کلینسی 14 سالہ طالب علم ہیں۔ مجھے یہاں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارا خلائی پروگرام جاری و سواری ہے، ورنہ مجھے ڈر ہوتا کہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ یہاں پر F-16 طیارے اور ڈرونز کے ماڈلز بھی رکھے گئے، جبکہ بہت سارے روبوٹس بھی موجود تھے۔ ڈیریا جارڈن نے اپنا بنایا ہوا روبوٹ دکھایا۔ میرے اس پروجیکٹ کا نام ہے بیونڈ سباٹ۔ اس کا مقصد بچوں میں موٹاپے کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے۔ بچوں کو یہاں پانی پر چلنے، ہوا کو دیکھنے اور طوفان کو محسوس کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ یہاں پر انہوں نے نامور سائنسدانوں جیسے کہ البرٹ آئنسٹائن کے ماڈلز بھی دیکھے۔ امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ مالیاتی دشواری نہیں، بلکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا سائنس کی جانب نہ آنا ہے۔ نمائش کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس نمائش کا مقصد بچوں میں انجینئرنگ اور سائنس کے بارے میں دلچسپی پیدا کرنا ہے، کیونکہ امریکہ اور دنیا کے مستقبل کا دار و مدار اسی پر ہے۔ سوزین پریسٹو کے ساتھ مدیحان فر، اردو VOA۔